اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا کی پہلی جو 5 آیتیں ہیں اس میں متقی لوگوں کا، ایمان والے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد 2 آیات کے اندر خالص کافروں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 8 سے 20 نمبر آیت تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ منافق وہ لوگ جو دلی طور پر کافر تھے لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک تو دین اسلام سے دور کریں، دوسرا یہ تھا کہ مسلمان بن کر مسلمانوں سے بھی فائدہ حاصل کریں، اور کافر تو تھے یہ، اندرون خانہ کافروں سے میل ملاقات تھی، ان سے بھی نفع حاصل کریں۔ منافق بندے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اور قیامت والے دن ایسا بندہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں منافقوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت کے اندر چند باتیں بیان کی گئی۔ ایک بات تو یہ کی گئی کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے باطنی کفر کو بیان کیا کہ یہ حقیقت مسلمان نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک دل تصدیق نہ کرے اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ دل کا تصدیق کرنا ضروری ہے، دل سے ماننا ضروری ہے۔ اور دوسری بات پتہ چلی کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں، زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل سے عقیدہ کفر کا رکھتے ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ اسلام اور مسلمان سب کے لیے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ کافروں کے بارے میں تو بندے کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، تو اس سے تو بندہ ویسے ہی بچتا ہے۔ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت کیا اس سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں، کیا اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، کیا اس سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بندہ دلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو لیکن اندرون خانہ ہو کافر، تو ایسے بندے کی پہچان مشکل ہوتی ہے، اور ایسا بندہ نقصان زیادہ پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی لاکھ دعویٰ کرے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، لیکن ایمان کامل نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کب ہوگا؟ جب نبی پاک علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا مانے۔ آج بھی دنیا کے اندر بڑے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو پھر وہ کافر ہیں، مسلمان ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کی کچھ اور صفات کو، کچھ اور ان کی برائیوں کو، ان کی عادتوں کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون،
حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فریب دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، حقیقتاً اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خود سمجھتے کہ شاید ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، شاید ہم اس مسلمانوں کو فریب دے کر، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ہم کوئی نفع حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی خباثت کو بیان کر دیا کہ حقیقتاً یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ظاہر اور باطن کا تضاد یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ یہ عیب ایسا ہے کہ جب کسی پر ظاہر ہوتا ہے نا تو بندہ پھر نفرت کرنے لگتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے دوستوں کے اندر، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آستین کا سانپ تھا تو ہمیں اس سے کتنی نفرت ہو جاتی ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، بہن بھائیوں میں دیکھ لیں، عزیزوں کے اندر دیکھ لیں، ہم جس پر نوازشات کر رہے ہوتے ہیں، جن پر احسانات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو میرا دشمن تھا، یہ تو میری جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا، یہ تو میرے بچوں کو میرے خلاف کر رہا تھا، یہ تو میرے بھائیوں کو میرے خلاف کر رہا تھا، تو پھر بندے کو نفرت ہو جاتی ہے اس سے، اور پھر بندہ ساری زندگی کے لیے اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ یہ مومن کی حدیث میں ایک صفت خوبی بیان کی گئی، ایک مرتبہ جب کسی نے دھوکہ دے دیا تو مومن دوبارہ پھر اس سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ منافقوں کی بہرحال یہ صفت ایک بیان کی گئی۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کی یہ بری عادتیں کیوں ہیں، اس کی وجہ بیان کی۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری کس چیز کی؟ ظاہری بیماری نہیں، باطنی بیماری۔ اور وہ باطنی بیماری کیا؟ وہ باطنی بیماری منافقت، نبی پاک علیہ السلام کا بغض، آپ کا کینہ، آپ کی دشمنی، آپ کا حسد جو ان کے دلوں میں تھا، اللہ نے اس باطنی بیماری کو، باطنی خباثت کو فرمایا کہ یہ ان کی بیماری ہے۔ پتہ چلا کہ بد عقیدگی جو ہے نا روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اور اگر عقیدے کے اندر خرابی نبی پاک علیہ السلام کے بغض کی ہو معاذ اللہ تو یہ تو اور زیادہ تباہ کن ہے۔ اللہ والوں سے دشمنی در حقیقت اللہ سے دشمنی ہے، اللہ والوں سے بغض و عداوت در حقیقت اللہ سے بغض و عداوت ہے، تو ایسا بندہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے پیاروں سے دشمنی لینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، صحیح حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ دلوں کی خباثت منافقوں کے اندر ہوا کرتی تھی، اور آج بھی ایسے بد خصلت، بد عقیدہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ہمیں ان کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ظاہر اس وقت ہوتے ہیں جب ہم کبھی جشن میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اس وقت ان کی خباثتیں سامنے آتی ہیں۔ جب کبھی ہم اپنے اللہ کے پیاروں کی شان میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں کا کبھی پروگرام کر لیں، کبھی جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی 6 کا پروگرام کر لیں، کبھی آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کریں، تو اس طرح جب اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں گے، محفلیں کریں گے، اب ان کی خباثت جو اندر کی ہوگی نا وہ پھر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے سمجھ لیا کریں کہ یہ منافق لوگ کون ہیں۔
اس وقت تو منافق نبی پاک علیہ السلام بتا دیتے تھے، اور آج کے منافقوں کی پہچان اس طرح ہمیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ اللہ نے اس بیماری میں اضافہ کیسے کیا؟ بیماری میں اضافہ اس طرح ہوا کہ منافقوں کو پہلے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں تھے اس وقت منافقوں کا اپنا ایک یہاں پر اثر و رسوخ تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام آئے، اب لوگوں نے ان کو چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیا۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق اتنے اعلیٰ، نبی پاک علیہ السلام کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو گئے، تو دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ یہ حسد جیسے جیسے نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں مزید اترتے رہے، اسلام پھیلتا رہا، اسی طرح حسد میں ان کے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام کی عداوت، بغض اور کینہ جو ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام کا واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز تاکہ نہ ہو سکے، تو اس طرح خباثت کے اندر ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کو یوں سمجھیے، اگر کسی برتن کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو، گندا پانی ہو، گندا پانی جتنی زیادہ دیر تک رہے گا تو کیا ہوگا؟ مزید اس کے اندر اسمیل، بدبو پیدا ہوگی۔ لیکن اگر گندے پانی کے اندر صاف پانی ملنا شروع ہو جائے، ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے، ایک دن آئے گا کہ گندگی ساری ختم ہو جائے گی، صاف پانی باقی رہ جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا۔ تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا رہا، باطنی خباثت میں اضافہ ہوتا رہا، اس طرح ان کی بیماری میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں، اور آخر میں اللہ نے ان کا انجام بیان کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتی ہے، اور بندے کو خود بھی بے چین یہ جھوٹ کر دیتا ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں حقیقت کے خلاف بات کرنے کو۔ ایک تو حقیقت ہے نا، جیسا ہوا ویسا بیان کر دیا جائے، اور ایک جھوٹ، تو جھوٹ ایسا ہے جو بندے کو رب کی رحمت سے بھی دور کرتا ہے، لوگوں سے بھی دور کرتا ہے، جنت سے بھی دور کرتا ہے، جہنم کے قریب کرتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو ان منافقوں کی یہ عادت بھی تھی، اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر یہ جھوٹ کا مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بچوں سے جھوٹ بولتی ہے، بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے، بہن بھائیوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنی جگہوں پر بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایک ہی مرتبہ سچ بول دے کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے بندہ ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ چار باتیں سنائے، لیکن اس کے بعد جب سوچے گا تو کہے گا کہ ٹھیک ہے، مجبوری ہوگی اس کی۔ جھوٹا بندہ معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی یعنی سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا بندہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا بندہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، منافقوں کی بری صفات سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔